دو قسم کے الفاظ آئے ہیں قرآن و سنت کے اندر فضول خرچی کے لیے، ایک کو تبذیر کہتے ہیں اور ایک کو اسراف کہتے ہیں۔ عام طور پر ہم نے اسراف سنا ہوا ہے، تبذیر نہیں سنا ہوا۔ اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے تبذیر کا ذکر کیا ہے، لہٰذا مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے، علماء نے اسراف اور تبذیر دونوں کا ایک ہی معنی لیا ہے کہ ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پھر مفسرین اکثر اس میں فرق بھی کرتے ہیں کہ تبذیر اور اسراف کے اندر فرق ہے۔ تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا معصیت کے، گناہ کے کام میں خرچ کرنا یہ تبذیر کہلاتا ہے۔ اور اسراف کس کو کہتے ہیں؟ بے جا، بے محل، بے موقع خرچ کرنا، اور وہ موقع جائز موقع ہے، یعنی اس موقع پر خرچ کرنا جائز ہے، لیکن جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ خرچ کر دیا، یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر گناہ کے کسی کام کے اندر خرچ کرنا۔ اس لیے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تبذیر کے اندر ایک درہم، ایک پیسہ بھی لگانا یہ بھی حرام ہے۔ گناہ کے کام میں خرچ کرنے کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اتنا خرچ کریں اور اتنا نہ کریں۔ گناہ کا کوئی بھی کام ہے اس کے اندر ایک پیسہ بھی لگانا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے مبذرین کے بارے میں فرمایا کہ مبذرین شیطان کے بھائی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ ان کو شیطان کا بھائی کیوں کہا گیا؟ تو حضرت اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے شیطان کو عقل کی دولت عطا فرمائی تھی، اور اس نے اس عقل کی دولت کا بیجا استعمال کیا۔ اسی طرح وہ بندہ جس کو اللہ نے مال کی دولت عطا فرمائی اور وہ اس مال کو بیجا استعمال کرتا ہے، بے موقع استعمال کرتا ہے، لہٰذا جس طرح شیطان دولت عقل کا غلط استعمال کر کے مردود ہوا، تو اللہ رب العزت نے یہاں اسراف کرنے والوں کو، مبذرین کو شیطان کا بھائی اس لیے کہا، جس طرح وہ عقل کی دولت کا غلط استعمال کیا، اسی طرح اللہ نے اس کو مال کی دولت دی اور اس نے اس کا غلط استعمال کیا۔ اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اللہ جل شانہ نے جان اور مال یہ اللہ کی دو بڑی نعمتیں ہیں، اور کل قیامت والے دن حشر کے میدان کے اندر جن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا ان کے اندر ایک سوال جان کے متعلق بھی ہے، مال کے متعلق بھی ہے، کمایا کیسے ہے اور کس موقع کے اوپر خرچ کیا ہے۔ اس لیے آج ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میری جیب کے اندر جو پیسہ پڑا ہوا ہے میں اس کا مالک ہوں، میری مرضی ہے، میں جہاں چاہوں اس کو استعمال کروں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ یہ پوچھ ہوگی کمایا کیسے تھا اور کس کس موقع کے اوپر اس کو خرچ کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے بڑی سخت چیز ہے، اور اس کے بارے کے اندر جو ہے بڑا سخت قسم کے جو معاملات ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ایک جگہ نہیں کئی موقع کے اوپر جو ہے اس کے بارے کے اندر جو ہے قرآنی آیات جو ہے اس کے اوپر گواہ ہیں۔ ایک جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ پتہ یہ چل گیا کہ اسراف کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے، گویا جو اسراف کرتا ہے وہ رب کی محبت سے محروم ہو گیا۔